بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ایسا حکمران جس کے نام سے وسطی ایشیا سے لے کر ہندوستان تک دربار واقف تھے، ایک ایسا شخص جس نے ایک نسبتاً چھوٹی ریاست سے اپنی طاقت کا آغاز کیا، لیکن چند ہی دہائیوں میں اس کی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی کہ اس کی سرحد ایران سے پنجاب اور ہندوستان کے میدانوں تک پھیل گئیں۔ اس نے پہاڑ عبور کیے، صحراؤں کا سفر کیا، دریاؤں کو پار کیا اور ایک ایسی فوج کی قیادت کی جس کے سامنے اپنے زمانے کی کئی طاقتیں بار بار میدان میں آئیں۔ لیکن اس شخص کی کہانی صرف جنگوں کی داستان نہیں، اس میں اقتدار کی کشمکش بھی ہے، باپ اور بیٹے کی میراث بھی، بڑے معرکے بھی، دولت اور طاقت کا عروج بھی، علم و ادب کی سرپرستی بھی، اور ایک ایسی مہم بھی جس کا نام آج بھی تاریخ میں سب سے زیادہ زیر بحث آتا ہے۔ آخر یہ شخص کون تھا؟ اس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں مزید جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل انفارمیٹیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ چینل گرو کرنے میں ہماری سپورٹ ہو سکے۔ دوستو، محمود غزنوی کی کہانی دراصل اس کے اپنے عروج سے کچھ پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اس کے والد سبتگین اصل میں ایک ترک غلام سپاہی تھے، لیکن اپنی فوجی قابلیت اور سیاسی بصیرت کے ذریعے وہ غزنی کے حکمران بن گئے۔ سبتگین نے غزنی کے گرد اپنی طاقت مضبوط کی اور مشرق کی طرف اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کی۔ اسی ماحول میں محمود نے پرورش پائی۔ اس نے بچپن سے ہی دربار کی سیاست، فوجی مہمات اور سلطنت کے معاملات کو قریب سے دیکھا۔ وہ صرف شاہی خاندان کا بیٹا نہیں تھا، اسے عملی طور پر جنگ اور حکومت دونوں کا تجربہ حاصل ہوا۔ 994 اور 995 کے دوران وہ اپنے والد کے ساتھ خراسان کی فوجی مہمات میں شریک ہوا اور اس کی صلاحیتوں نے اسے بہت جلد نمایاں کر دیا۔ بعد میں سامانی حکمران نودوم نے اسے خراسان کی فوج کا کمانڈر بھی مقرر کیا۔ اس کے والد سبتگین کی وفات کے بعد اقتدار کا راستہ سیدھا نہیں تھا۔ غزنی کی سلطنت پر اس کے بھائی اسماعیل نے قبضہ سنبھال لیا۔ محمود نے اسے اپنی حکمرانی کے لیے قبول نہیں کیا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کشمکش ہوئی اور آخرکار محمود نے اسماعیل کو شکست دے کر غزنی کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 998 میں محمود غزنی کا حکمران بن چکا تھا۔ اب وہ صرف ایک شہزادہ نہیں تھا، اب فیصلے اس کے ہاتھ میں تھے۔ محمود نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی سلطنت کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ اسی وقت وسطی ایشیا کی سیاست تیزی سے بدل رہی تھی۔ سامانی سلطنت زوال کا شکار تھی، مختلف طاقتیں اپنے اثر و رسوخ کے لیے مقابلہ کر رہی تھی، اور محمود نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے خراسان اور افغانستان میں اپنی طاقت کو مستحکم کیا۔ عباسی خلیفہ سے بھی اس کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کروایا گیا اور اسے یمین الدولہ جیسے خطابات ملے۔ اب غزنی صرف ایک علاقائی ریاست کا دارالحکومت نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک بڑھتی ہوئی سلطنت کا مرکز بن رہا تھا، اور محمود کی نظریں اب اس خطے سے کہیں آگے تھیں۔ دوسری طرف ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ہندو شاہی سلطنت ایک اہم طاقت تھی۔ اس کے حکمران جے پال اور اس کے خاندان کا غزنی کے حکمرانوں سے پہلے ہی تصادم ہو چکا تھا۔ محمود کے دور میں یہ کشمکش دوبارہ شدت اختیار کر گئی۔ سن 1001 میں پشاور کے قریب محمود اور جے پال کی فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ محمود نے جنگ جیتی، جے پال گرفتار ہوا اور پھر اسے بعد میں رہا کر دیا گیا، لیکن یہ شکست آخری نہیں تھی۔ جے پال کے بعد اس کا بیٹا آنند پال اقتدار میں آیا اور غزنوی طاقت کے مقابلے کی کوشش جاری رہی۔ اب محمود کے سامنے صرف ایک ریاست نہیں تھی، بلکہ اس کے مقابلے میں مختلف ہندوستانی حکمرانوں کے اتحاد بننے لگے، اور یہی وہ مرحلہ تھا جب اس کی ہندوستانی مہمات زیادہ وسیع ہونے لگی۔ لیکن ان تمام مہمات میں سے ایک جنگ خاص طور پر اہم تھی۔ سن 1008 کے قریب آنند پال نے محمود کے خلاف ایک بڑا اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ مختلف حکمران اور جنگجو اس کے ساتھ جمع ہوئے۔ میدان جنگ میں ایک طرف غزنوی فوج تھی جس کی اصل طاقت تیز رفتار گھوڑ سوار فوج تھی، دوسری طرف ایک بڑی متحد فوج تھی جس کے ساتھ جنگی ہاتھی بھی موجود تھے۔ ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی۔ کسی وقت ایک ایسا محسوس ہوا کہ میدان کا پلڑا محمود کے خلاف جا سکتا ہے، لیکن پھر حالات نے اچانک رخ بدلا اور غزنوی فوج کو برتری حاصل ہو گئی۔ یہ کامیابی محمود کے لیے انتہائی اہم تھی، کیونکہ اس کے بعد پنجاب میں غزنوی اثر و رسوخ مزید مضبوط ہو گیا۔ اب ہندوستان کی طرف جانے والا راستہ پہلے سے زیادہ کھل چکا تھا۔
محمود کی مہمات صرف پنجاب تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ ہندوستان کے اندرونی علاقوں کی طرف بھی بڑھ رہا تھا۔ سن 1018 میں اس نے ایک بڑی مہم شروع کی جو اسے گنگا کے میدانوں تک لے گئی۔ اس مہم میں اس نے متعدد مقامات پر قبضہ کیا اور متھرا اور کنوج جیسے اہم مراکز تک پہنچا۔ لیکن یہاں ایک اہم حقیقت سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ محمود نے ہندوستان کے تمام علاقوں کو مستقل طور پر اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا تھا۔ اس کی زیادہ تر ہندوستانی مہمات چھاپہ مار کارروائیوں، خراج، سیاسی دباؤ اور دولت حاصل کرنے کے مقصد سے تھیں، جبکہ پنجاب اس کی مستقل سلطنت کا اہم حصہ بن گیا۔ اس لیے محمود کی تاریخ کو صرف ایک فاتح جو ہندوستان فتح کرنے آیا تھا کہہ دینا مکمل تصویر نہیں دیتا، بلکہ اس کی حکمت عملی اس سے زیادہ پیچیدہ تھی۔ اور پھر اس کی زندگی کی سب سے مشہور مہم سامنے آئی، سومناتھ۔ سن 1025 کے آخر میں محمود نے ایک ایسی مہم کا فیصلہ کیا جس کے لیے اسے انتہائی دشوار راستہ اختیار کرنا پڑا۔ اس بار اس کا ہدف ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع سومناتھ کا مشہور مندر تھا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ غزنی سے نکلنے کے بعد فوج نے ملتان کی طرف سفر کیا، پھر راجستھان کے صحرائی علاقوں سے گزرتی ہوئی گجرات کی طرف بڑھی۔ صحراؤں، پانی کی کمی اور طویل فاصلے کے باوجود فوج آگے بڑھتی رہی۔ آخرکار محمود سومناتھ پہنچا۔ وہاں اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، مگر محاصرہ کامیاب ہوا اور مندر پر قبضہ ہو گیا۔ محمود کے حملے کے بعد وہاں موجود دولت اور مذہبی اشیاء کو غزنی لے جایا گیا۔ اس واقعے نے اس کے نام کو پوری اسلامی دنیا میں مشہور کر دیا اور بعد کے زمانوں میں سومناتھ کی مہم اس کی شخصیت کا سب سے نمایاں حصہ بن گئی۔ لیکن سومناتھ کے بارے میں ایک مشہور داستان بھی صدیوں سے بیان ہوتی رہی ہے کہ محمود نے ایک بڑے بت کو توڑا تو اس کے اندر سے بے شمار جواہرات نکل آئے۔ یہ واقعہ عوامی روایات میں بہت مشہور ہے، لیکن تاریخی مصادر میں اس کی تفسیرات مختلف ہیں، اس لیے اسے یقینی واقعات کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہے۔ اصل تاریخی حقیقت یہ ہے کہ سومناتھ ایک انتہائی دولت مند مذہبی مرکز تھا۔ محمود نے اسے فتح کیا، وہاں سے قیمتی سامان حاصل کیا اور اسے غزنی لے گیا، اور یہیں سے محمود کی واپسی کا سفر شروع ہوا۔ لیکن واپسی بھی ایک آسان سفر نہیں تھا، اسے طویل راستہ طے کر کے دوبارہ اپنے دارالحکومت پہنچنا تھا۔ جب محمود واپس غزنی پہنچا تو اس کے پاس بے شمار دولت اور جنگی مال موجود تھا، لیکن اس دولت کا استعمال صرف ذاتی خزانے تک محدود نہیں رہا۔ غزنی اس کے دور میں ایک شاندار دارالحکومت بن گیا، محلات تعمیر ہوئے، مساجد اور دیگر عمارتیں بنی، اور دربار میں علماء، ادبا اور اہل علم کی آمد شروع ہوئی۔ اسی دور میں ایک عظیم علمی شخصیت ابو ریحان البیرونی بھی غزنوی دربار سے وابستہ رہے۔ البیرونی نے ہندوستان، اس کے مذاہب، علوم، جغرافیہ اور معاشرے کے بارے میں تفصیلی تحقیق کی، اور اس کا تعلق کئی دہائیوں تک غزنوی خاندان سے رہا۔ یہ محمود کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو تھا۔ ایک طرف میدان جنگ تھا اور دوسری طرف علم کا میدان۔ ایک طرف فوجی سرحدیں عبور کر رہی تھی، دوسری طرف غزنی علم و ادب کا مرکز بن رہا تھا۔ لیکن محمود کی سلطنت صرف مشرق کی طرف نہیں بڑھ رہی تھی، اس نے مغرب میں بھی اپنی طاقتوں کو وسعت دی اور خوارزم اس کے زیر اثر آیا۔ سن 1029 میں اس نے شمالی ایران کے شہر رے کی طرف بھی مہم کی اور وہاں کے حکمران مجد الدولہ کو ہٹا دیا۔ اس کے نتیجے میں اس کی سلطنت مزید وسیع ہو گئی۔ سلطان کی وفات تک غزنوی سلطنت اسلامی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی، اور اس کا دائرہ ایران سے پنجاب اور وسطی ایشیا کے علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ لیکن ایک سلطنت جتنی تیزی سے پھیلتی ہے اسے قائم رکھنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ محمود کے آخری برسوں میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، سلجوقی ترک۔ خراسان میں سلجوقی طاقت بڑھ رہی تھی، اور محمود کو اندازہ تھا کہ یہ مستقبل میں غزنوی سلطنت کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اس نے ان کے خلاف اقدامات کیے، لیکن اس مسئلے کو مکمل طور پر ختم نہ کر سکا۔ یہ آنے والے زمانے کا بحران تھا۔ محمود نے 998 سے 1030 تک تقریباً 32 سال حکومت کی۔ اس دوران اس نے ایک ایسی سلطنت قائم کی جو اس سے پہلے کی غزنوی حکمرانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع تھی۔ لیکن ہر فاتح کے لیے ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جب میدان جنگ، محل اور تخت سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔
सन 1030 में महमूद गजनवी शदीद बीमारी के बाद गजनी में वफात पा गए। इनकी उम्र तकरीबन 59 साल थी। जिस शख्स ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सल्तनत को बढ़ाने में गुजारा था, अब वो खुद दुनिया से रुखसत हो चुका था, लेकिन इसकी कायम की हुई सल्तनत बाकी थी, इसका दारुल हुकूमत बाकी था, इसकी फौज बाकी थी और इसका नाम तारीख में महफूज हो चुका था। सुल्तान महमूद गजनवी को आज भी मुख्तलिफ अंदाज में याद किया जाता है। किसी के लिए वो एक अजीम फातेह था, किसी के लिए हिंदुस्तान पर बार बार हमला करने वाला हुक्मरान, किसी के लिए गजनी को इल्म सकाफत का मरकज बनाने वाला सुल्तान, और किसी के लिए एक ऐसा हुक्मरान जिसकी फतूहात के पीछे मजहबी जज्बे के साथ सियासी ताकत और दौलत के हसूल के मकासद भी मौजूद थे। और शायद यही तारीख की असल खूबसूरती है। फातेह भी एक दिन तारीख का किरदार बन जाता है। जिस शख्स के हुक्म पर कबीर हजारों सिपाही मैदान में उतरते थे, वो भी आखिरकार दुनिया से चला जाता है। महल्लात रह जाते हैं, शहर रह जाते हैं, जंगों की दास्तानें रह जाती हैं, लेकिन इंसान खुद नहीं रहता। महमूद गजनवी ने अपने जमाने में एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाई, लेकिन वक्त ने इस सल्तनत को भी बदल दिया। और यही तारीख का सबसे बड़ा सबक है। ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वक्त से बड़ी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपने जमाने में हुकूमत करते हैं और कुछ अपने बाद आने वाली सदियों की तारीख पर भी अपना नक्श छोड़ जाते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी भी इन्हीं नामों में से एक था।